بڑی مشکلات ہے، یا بھی ذرائع ابلاغ ہیں، کیا کیا کچھ کر رہے ہیں۔ ہمارے صدر گرامی قدر تک دیکھیں، یعنی اسلامی شاعر کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی اہلیہ تک سر پہ دوپٹہ نہیں اوڑھتی، اور بتائیں جب بڑے لوگ دین پر عمل نہیں کریں گے تو چھوٹے لوگ کیا عمل کریں گے، رعایا کیا عمل کریں گی۔ کتنی مشکلات ہیں، یہ وہ لوگ جانتے ہیں جو دعوت دین کا کام کرتے ہیں۔ آئے روز ذرائع ابلاغ ٹیلی ویژن پر جو کچھ پیش کیا جاتا ہے، اس کے لیے دینی اقدار کو اور دینی معاشرت کو بچانا بڑا مشکل کام ہے، لیکن اس سے 100 گنا زیادہ اس ماحول میں متوجہ کرنا ہے۔ مجھے کتنے علماء نے کہا، کتنے ائمہ مساجد نے کہا، صاحب بچے 2 گھنٹے کے لیے آتے ہیں، ہم سے کچھ بن نہیں پڑتا، وہ تو پڑھتے ہی نہیں۔ میں نے تمام علماء کو وہاں برطانیہ میں کہتا رہا کہ آپ کے مدارس کامیاب نہیں ہیں، آپ بچوں کو صحیح معنوں میں پڑھا نہیں سکتے، تو کہتے جی وہ بیٹھتے نہیں، وہ آتے ہی نہیں، 2 گھنٹے صرف ان کے پاس ٹائم ہے، ہم کیا کریں۔ تو میں نے کہا پھر کم از کم ان کو مان لیں کہ جو صرف بچوں کو نہیں بڑوں کو بھی سکھا لیتے ہیں، بٹھا لیتے ہیں، کیا بات ہے ان میں۔ یعنی خود آپ جو کام کر رہے ہیں تو اعتراف کرتے ہیں کہ ہم میں تو یہ کرنٹ نہیں ہے، ہم کسی کو لا نہیں سکتے، ہم کسی کو بٹھا نہیں سکتے۔ تو میں نے کہا یہ تو بچہ ہے چھوٹا، ابھی جس کی تختی صاف ہے، آپ جو چاہیں اسے پڑھائے، کلمہ پڑھائے، ذکر پڑھائے، نمازیں پڑھائے، جو کچھ مرضی کرے، لیکن اس ہستی کی بھی تو بات کرو جس نے پبوں سے، شراب خانوں سے نوجوانوں کو نکال کر ان کے چہرے داڑھیوں سے سجا دیے ہیں، ان کی خلوتیں حضور کی حضوری سے سجا دی ہیں، اور ان کو دن کو بھی ذاکر و شاکر بنایا ہے، اور رات کو بھی ان کو تہجد کے مصلی پر کھڑا کر کے اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے۔ آج قاریہ شہر میں آپ لوگ ان کے فرزند گرامی، ان کے جانشین، ان کے علوم، ان کے معارف اور ان کے فیضان کے وارث مجاہد اسلام حضرت صاحبزادہ پیر طریقت خواجہ محمد ریاض احمد صاحب اسلمی نقشبندی مجددی، ان کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں۔ یقیناً میں جس حوالے سے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، ان کے فیضان، ان کی روحانیت اور ان کا مجاہدہ دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا، اس حوالے سے یہ بات آپ کے لیے باعث مسرت ہے کہ اتنی بڑی شخصیت کے فرزند گرامی جنہوں نے دین اسلام کا پرچم بلند کر رکھا ہے، اسی طرح، اور ایک بات جو خاص میری طبیعت کے موافق میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، یہ ہے کہ برطانیہ میں کچھ ایسی تحریک بھی موجود ہے کہ لوگ عقائد صحیحہ اہل سنت و جماعت بیان کرنے سے، ان کا بیان سننے سے بدعتے، اور کتنا بڑا فتنہ وہاں یہ بھی موجود ہے کہ لوگ صحابہ کرام کے بارے میں دل میں بڑی تنگی اور بخل رکھتے ہیں۔ یہ وہاں کے لوگوں نے، جو لوگ وہاں پہنچے، پتہ نہیں کس قسم کے مبلغ ہیں جنہوں نے یہ ماحول پیدا کیا۔ برطانیہ کی سرزمین پر مسلک حق اہل سنت و جماعت اور دین صحیح اہل سنت و جماعت، اور پھر سب سے بڑھ کر نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت، حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام، اور صحابہ کرام میں بھی یار غار مصطفیٰ اور شہنشاہ صداقت، خلیفہ اول میرا فصل متصل سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمتوں کا پرچم اگر بلند کر رکھا ہے تو حضرت خواجہ محمد ریاض احمد اسلمی دامت برکاتہ العالیہ نے بلند کر رکھا ہے۔ اور ایسے مشائخ ہمارے لیے انتہائی عقیدت و احترام ان کے لیے ہمارے دلوں میں موجود ہے کہ جن کی وجہ سے، کیونکہ مشائخ تو ہوتے ہی وہ ہیں جن کی وجہ سے دین زندہ ہو جائے، اور جنہوں نے دین زندہ کیا وہ مشائخ ہیں، اور اسی لیے ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں کیونکہ آنکھوں سے جو چیز دیکھی ہو اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ ایسا ماحول حضرت نے پیدا فرمایا
اور حضرت صاحبزادہ صاحب کی مسائی جمیلہ سے آج بھی وہاں الحمدللہ ذکر کا غلغلہ ہے، ایک شور ہے، ہر طرف سے آپ کو ذکر کی صدائیں سنائی دیں گی، درود و سلام، اور پھر صحابہ اکرام کی عظمت کا پرچم اس کو تھامے ہوئے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کا حلقہ ہی نہیں، حلقے میں جو ایک دفعہ بھی آ کر بیٹھ جائے اس کا سینہ سرکار کے صحابہ اور اہل بیت کی محبت سے مملوء ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے مسئلہ پر بہت سے لوگ الجھے مجھ سے بھی، اور کہا لیکن پہلی دفعہ جب مجھے وہاں مرکزی عرس شریف میں بلیک برن شریف میں حاضری کا موقع ملا تو میں نے ہزاروں کی تعداد میں ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے سامنے یہ ماحول دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے تو وہی نقشہ سامنے آ جاتا جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال جان ہر چیز سرکار کے اشارے پر قربان کیا کرتے ہیں۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا تو آپ جانتے ہیں مسلک ہی ایثار تھا، قربانی تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں حضرت شیخ شبلی ابو بکر شبلی، آپ نے کبھی حضرت شیخ ابو بکر شبلی کا نام سنا ہوگا، آپ نے اس حقیقت کے ساتھ بھی یعنی بیان کے ساتھ بھی سنا ہے کہ حضرت ابو بکر شبلی ہیں کون؟ حضرت ابو بکر شبلی جو ہیں یہ حضور غوث پاک کے پردادا پیر ہیں، جی ہاں آپ کے پیر ہیں حضور غوث پاک کے حضرت شیخ ابو سعید مخزومی، اور ان کے شیخ ہیں ابو الفضل تمیمی، اور ان کے شیخ ہیں ابو بکر شبلی، اور ان کے شیخ ہیں حضرت جنید بغدادی۔ اتنی بڑی ہستی ہے یہ۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی سے کسی بندے نے مسئلہ پوچھا کہ شیخ صاحب دین اسلام کے اندر ایک بندے پر جو سال کے بعد مال سے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے اس کا نصاب کیا ہے؟ حضرت شیخ نے فرمایا اس کا نصاب 100 میں 2.5 روپے، سال کے بعد ہولانِ ہول ہو جائے، سال گزر جائے اس مال پر، اس نصاب کی کیا دلیل ہے؟ یہ جو آپ نے بیان فرمایا اس کی کیا دلیل ہے؟ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ما ای مذہب الصادق رب العالمین گرفتم، میں نے یہ مذہب فقر جو ہے یہ اللہ کے سب سے سچے بندے ابو بکر صدیق سے لیا ہے۔ کیوں؟ پورا حرج داشت پیش سرور عالم نہاد جو کچھ ان کے گھر میں تھا کئی مرتبہ لا کر جھاڑو دے کر گھر میں سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور جب سرکار اسے قبول فرما لیا تو اپنی یہ خواہش ظاہر کی یا رسول اللہ میں شکرانے میں اپنی بچی بھی آپ کو نکاح میں دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہم نے سب سے سچے ابو بکر صدیق سے یہ مسلک حاصل کیا کہ جس کے دل میں عشق ہو اور جو فقر کا راہی ہو وہ نہ جان بچا کے رکھتا ہے، نہ مال بچا کے رکھتا ہے، نہ وطن بچا کے رکھتا ہے، اور یہ قربانی ہم نے سیکھی ہے شہنشاہ صداقت ابو بکر صدیق سے سیکھی۔ گرامی قدر حضرات، یہ اس سلسلہ کے مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، اور یہ سلسلہ سیدنا ابو بکر صدیق کا سلسلہ ہے، اور آپ کے توسط سے یہ پہنچتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک، اس لیے یہ سلسلہ سارے سلسلوں کا تاجدار ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد امت میں سب سے افضل ہے۔ پیار سے کہتے ہوئے رہے کہ چونکہ ہم پاکستان اس طرح تھوڑا ہی ہوتا ہے، میرا کسی خطے میں رہنا تو نہیں تھا، اللہ والوں کے رنگ میں رنگ جائے تو بندے کو فضیلت حاصل ہو۔ گرامی قدر حضرات، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امت محمدیہ میں حضور علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے بعد امت میں سب سے افضل شخصیت، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق ہے۔ اس طرح تو مسئلے کا استقبال نہیں ہوتا، زور سے کہیں سبحان اللہ۔ سنی اگر مسئلے اس طرح سنیں گے تو پھر کیا خبر ہے؟ لالے موسیقی ادھر رہنے والے بڑے زور زور سے جس سے ابھی سے محبت کریں اس کے نام پر کہہ سکتے سبحان اللہ، آپ اپنے مسلک کے مطابق سبحان اللہ بھی کہنے سے عاجز ہیں، پیار سے بولے سبحان اللہ۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ اہل سنت و جماعت سستی کا کوئی مطلب نہیں ہے، مسلک کی محبت ہے الحمدللہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ان کی افضلیت کے لیے ہمیں کسی مولوی کے بیان کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ عرفان شاہ کہے گا تو آپ افضل ہیں،
جی، کیونکہ لوگ تو کہتے ہیں مولوی کا کمال ہوگا، مولوی کا کیا، ہم بکر سے لائیں گے، پہل پدراڑ سے یا بیلوں سے لائیں گے جا کر، جی اتنی اجرت کا مولوی لائیں گے تاکہ وہ جسے کہنا چاہے افضل وہ اس کو افضل کہہ دے. میں کہا نہ، ابو بکر صدیق